بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی کو رسم و رواج کی مذمت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال عز من قائل وکفى باللہ شہیدا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال عز من قائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ، دعات، معلمین اور مبلغین، واعظین، ائمہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل اور ان کی زندگیوں میں صحت و عافیت کے ساتھ اور نیکی کی مزید توفیق کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے، اور انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام برادران اسلام، حاضرین کرام جو اس مقام شرم و حیا کانفرنس کے اندر اس وقت شریک محفل ہیں، رونق مجلس ہیں۔ اس کانفرنس کا عنوان تو شرم و حیا کا مقام ہے، اور عرصے سے الحمدللہ یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور مختلف موضوعات پر علماء کرام اظہار خیال کرتے ہیں، اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو چیزیں قابل اصلاح ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ شرم و حیا کا جو مقام ہے یہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا، شرم و حیا یہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، اگر ایمان نہ رہے تو شرم نہیں رہتی، اگر شرم نہ رہے تو ایمان نہیں رہتا، اور یہ ایسا وصف ہے جو اللہ رب العزت کا ذاتی وصف ہے۔ اللہ رب العزت بھی بڑے شرم و حیا والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت ہی شرم والے اور بہت ہی مہربان اور کرم فرمانے والے ہیں، کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگت سوالی بن کے، فقیر اور محتاج بن کے اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ موڑ دوں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا حیی ہے، اور اللہ رب العزت ایسا شرم کرنے والا ہے اور ایسا شرم رکھنے والا ہے کہ ستیر، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی پردہ پوشیاں فرماتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت ننگا نہیں کرتا، ہمیں اللہ رب العزت پہ اللہ اکبر ہمارے عیوب و نقائص کو ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ نے پردہ پوشیاں فرمائی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ہی ایسا گناہگار ہے، کوتاہ کار ہے، خطا کار ہے۔ اگر
اللہ رب العزت نے گناہوں میں پردے نہ ڈالے ہوئے تو ہم ایک دوسرے کا سامنا نہ کر سکیں، ہم ایک دوسرے کے سامنے نہ آ سکیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، اے اللہ ہمارے پردوں پہ، ہمارے گناہوں اور ہمارے عیبوں اور ہماری کمزوریوں اور ہماری کمیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالے رکھ، استر عوراتنا، جو ہماری شرم کی چیزیں ہیں یا اللہ ان کو چھپائے رکھ، وآمن رواتنا، اور جس چیزوں کا ہمیں ڈر اور خوف ہے ان سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور یا اللہ تو نے دنیا میں بھی پردے رکھے ہیں اور دنیا میں رسوا نہیں کیا، لا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن بھی رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن کی رسوائی کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کے بارے میں اس طرح انہیں کھڑا کرے گا، یجعل لکل غادر لواء یوم القیامہ، جو غدر کرتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، عہد کر کے بدعہدی کرتا ہے، معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت جھنڈا بنا دیں گے جو اس کے پیچھے اللہ اکبر گاڑا گیا ہوگا، اور وہ جھنڈا لہرائے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ یہ غدار ہے، یہ بدعہد ہے، یہ بے وفا ہے۔ اور جو حکومتی مناصب کے اوپر فائز ہوتے ہیں، یہ جو کوئی بھی ذمہ داری اپنے ذمے لیتا ہے امانت کے طور پر، اس میں بدعہدی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ ذمہ داری کو صحیح معنوں میں پورا نہیں کرتا تو وہ غدر کرتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، کھوٹا ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی دنیا کی رسوائی سے بھی بچائے، اللہم لا تخزنا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اللہ دنیا میں بھی رسوا نہ کرنا اور قیامت والے دن بھی رسوا نہ کرنا۔ اور گناہگار کون نہیں ہے؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے ہی آدم کے بیٹے گناہگار اور خطا کار ہیں، لیکن خطا کاروں اور گناہگاروں میں بہتر وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ادھر خطا ہوئی، فوراً شرمسار ہوئے اور پشیمان ہوئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ کا اقرار اور اعتراف کر کے اللہ رب العزت کی رحمت کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت کے عفو و کرم کا سوال کر کے اللہ سے بخشش طلب کر لی، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے۔ تو اللہ رب العزت پردے رکھنے والے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے قیامت والے دن ایک بندے کا معاملہ پیش ہوگا، اور اللہ رب العزت سب سے پردے میں، ویسے تو دنیا ساری کھڑی ہوگی، وہاں سارا عالم اکٹھا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت اس کو اپنے پاس بلا لیں گے اور اپنی بارگاہ میں خصوصی طور پر اپنے قریب کر کے اللہ رب العزت اس کی زندگی کے گناہوں کا دفتر اس کے سامنے پیش کریں گے، اور اسے کہیں گے کہ دیکھ یہ گناہ تو نے کیا ہے۔ تو وہ دیکھے گا اور کہے گا اب تو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، اور اعتراف کر لے گا اور کہے گا یا اللہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ پھر اور گناہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا یہ بھی تو نے کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، پھر پیش کیا جائے گا اور گناہ، یہ بھی تو نے کیا ہے، یہ بھی میں نے کیا ہے، اور وہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ یہ میرے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کروایا جا رہا ہے، پتہ نہیں میرا چلان کس طرف ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ دل میں گھبرا رہا ہوگا، ڈرا ہوا اور خوف زدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اس کے اور گناہوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ تیرے گناہ تھے، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا اور دنیا میں تجھے رسوا نہیں کیا، آج بھی میں نے تیرا پردہ رکھا اور میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، جا یہ میں نے تیرے سارے ہی گناہ معاف کر دیے، میں نے تیرے سارے ہی گناہ معاف کر دیے۔ اللہ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے اور آخرت میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ کی رحمت کا یہ منظر دیکھے گا کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں اور معاف ہی نہیں کیے، ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی گناہ تھے جو مجھے نظر نہیں آئے، جو مجھے اس دفتر میں دکھائی نہیں دیے، یہ چھوٹے گناہوں کا دفتر تھا، بڑے بڑے گناہ تو مجھے نظر نہیں آئے، وہ بھی میں نے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا میں نے چھوٹے بھی معاف کیے ہیں، میں نے بڑے بھی معاف کر دیے۔
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کرے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان یہاں اللہ کی شرم رکھے، یہاں اللہ سے حیا کرے، اللہ کی شرم رکھے۔ اللہ رب العزت کی شرم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا الحمدللہ یا رسول اللہ، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں، اللہ کی حیا ہمیں ہے، ہم اللہ رب العزت کا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کا دھیان رکھتے ہیں، اور ہم شرم و حیا کا پاس کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ اکبر، من حافظ الراس وما وعا، جو حفاظت کرے اپنے سر کی اور جو کچھ اس کے سر میں ہے، جو علم ہے، جو معلومات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھے، انہیں فراموش نہ کرے، ان کو مستحضر رکھے، ان کے مطابق عمل کرے اور ان سے غافل نہ ہو۔ من حافظ الراس وما وعا، جو اس کے ذہن میں محفوظ ہے اس کی حفاظت کرے، اس کو یاد رکھے اور اس کو عمل میں لے کے آئے، اسے بلائے نہ، اسے نظر انداز نہ کرے، اسے بھولا بسرا نہ منائے، اسے یاد رکھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو آپ سنتے ہیں دین کے مسائل، اللہ کی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ کی سنتیں، آپ کے طریقے، جو کچھ آپ سنتے ہیں ان کے مطابق عمل کریں، ان کو سن کر انسنا نہ کر دیں اور جان کر بھلا نہ دیں، ان سے غافل نہ ہو جائیں۔ ان تحفظ الراس وما وعا وان تحفظ البطن وما حوا، اور انسان اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، پیٹ کی حفاظت، وما حوا، اور جو کچھ اس پیٹ کے اندر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اس پیٹ کی حفاظت کرے، اس میں لقمہ حرام نہ جانے دے، لقمہ حرام نہ جانے دے۔ لقمہ حرام، آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مردار تو نہیں کھاتے جانتے بوجھتے ہوئے، لیکن افسوس کہ ایسے مسلمان ہیں اور ایسے کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے موجود ہیں جو مردہ جانور بیچ دیتے ہیں، مردہ مرغیاں بیچ دیتے ہیں، مردہ جانور بیچ دیتے ہیں، حرام جانور لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ ہم بظاہر تو حرام سے بچتے ہیں، لیکن رشوت کھاتے ہوئے اور غصب کرتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے، بددیانتی کرتے ہوئے، جھوٹ بول کے مال بیچتے ہوئے، جعلی مال بیچتے ہوئے، ہمیں اس بات کا خیال نہیں آتا کہ میں حرام کھا رہا ہوں۔ بلکہ لوگ تو لطیفے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جب قربانی کے دن آ جاتے ہیں تو یہ جو ادھر ادھر سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ جرمانے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسے وصول کرنے شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب نے قربانیاں کرنی اس لیے ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے کام کر کے لوگ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ان تحفظ البطن وما حوا، جو پیٹ میں جاتا ہے یہ لقمہ حرام نہیں ہونا چاہیے، کسی کا مال نہیں ہونا چاہیے، یہ چوری کا مال نہیں ہونا چاہیے، یہ جال سازی اور فریب کاری کا مال نہیں ہونا چاہیے، یہ کاروبار میں بددیانتی کا مال نہیں ہونا چاہیے۔ ان تحفظ البطن وما حوا، اور پیٹ کے اندر جو ہے اس کی حفاظت کرو، اس کے اندر انسان کی شرمگاہ آتی ہے جس کا مرکز یہ پیٹ ہے، اور پیٹ ہی شہوات کا مرکز ہے۔ اللہ اکبر، انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے ضمانت دے دیتا ہے ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، یہ جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان یہ بولتی زبان ہے، اس کی مجھے ضمانت دے دے کہ یہ سچ بولے گی، یہ جھوٹ نہیں بولے گی، یہ غیبت نہیں کرے گی، یہ کسی کو ایذا دینے والا کلمہ منہ سے نہیں نکالے گی، یہ بد زبانی نہیں کرے گی، یہ بد کلامی نہیں کرے گی، جو مجھے اس کی ضمانت دیتا ہے اور مجھے شرمگاہ کی حفاظت دیتا ہے، جو دو اس کی ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، کہ اس کو جائز اور حلال جگہ پر استعمال کرے گا اور اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرے گا، اللہ کے حکام کی مخالفت نہیں کرے گا، اپنی شرمگاہ، اپنی پاک بازی، اپنی عفت اور اپنی پرہیزگاری کی حفاظت کرے گا، جائز اور حلال رشتے تک اپنے آپ کو محدود رکھے گا اور اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جنسی آوارگی کا شکار نہیں ہوگا، وہ جنس پرستی کا شکار نہیں ہوگا، وہ ہم جنس پرستی کا بھی شکار نہیں ہوگا، اور بدکاری اور بدعملی کا بھی شکار نہیں ہوگا، اپنے آپ کو پاک باز رکھے گا۔ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، انا اضمن له الجنہ۔
تو ان تحفظ البطن وما ہوا، ہوا کے اندر یہ انسان کی شرمگاہ بھی آتی ہے اور انسان کی ہرس بھی آتی ہے۔ یہ پیٹ جو ہے یہ بڑا حریص ہے، دولت کا اور مال کا بڑا حریص ہے کہ یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں۔ یہ ہرس کا جو منبع ہے یہ انسان کا پیٹ ہے، یہ بھرتا نہیں ہے، یہ جتنا مرضی اکٹھا کر لے انسان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم واد من ذهب، جب آدم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ سونے کی بھری ہوئی وادی دے دے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ دوسری چاہتا ہے کہ مجھے دوسری وادی مل جائے، دوسری بھی اس کو مل جائے تو تیسری چاہتا ہے۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، یہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ یہ قبر کے اندر جو ہرس ہے، پیٹ کے اندر جو ہرس ہے، اس ہرس کا علاج قبر کی مٹی کے سوا کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو انسان اس کو بھرنے کے لیے بے تاب نہ ہو، انسان قانے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا من رزق کفافا، جس کو اللہ نے ضرورت کے مطابق روزی دے دی کہ اس کا گزارا چل رہا ہے۔ قد افلح من اسلم، وہ مسلمان بن گیا اور ضرورت کا رزق اللہ نے اس کو دے دیا۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، اور اللہ رب العزت نے اسے قناعت کی دولت عطا فرما دی۔ اسے قناعت کیا ہوتا ہے کہ جو میرے پاس ہے الحمدللہ میرا گزارا ہو رہا ہے، میری گزر بسر ہو رہی ہے۔ اور آج ہمارا چلن کیا ہے اور ہمارا رواج کیا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں، وہ میرے پاس نہیں ہے، میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ جو مل جاتی ہے وہ قیمت ہو جاتی ہے اور جو نہیں پاس ہوتی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے انسان۔ نہیں، انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے، قناعت پسند ہونا چاہیے اور کفاف کے اوپر قناعت کرنی چاہیے۔ اچھے روزگار کے لیے، اچھے رہن سہن کے لیے، اچھی گزران کے لیے انسان محنت کوشش کر سکتا ہے، لیکن جب انسان کی ضرورتیں عزت کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اجملوا فی الطلب، حاصل کرنے کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو۔ ذلیل ہو کے اور نافرمانی کر کے اور ناجائز طریقے اختیار کر کے انسان کو اپنی ضروریات پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب انسان غلط قسم کی عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اسراف اور تبذیر کا اور دکھاوے کا اور لوگوں کے اندر بڑا بننے کا، چودر کا، ان چیزوں کا جب انسان عادی ہوتا ہے، اور یہی آج ہمارے معاشرے کے اصل امراض ہیں کہ انسان بڑا بننا چاہتا ہے، اور بڑا بننے کے لیے انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ ہو، اور پھر اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ جائز اور ناجائز سارے راستے اختیار کرتا ہے، اور خاص طور پر اقتدار کا راستہ کہ اس کے ذریعے تو ملکی وسائل اور قومی امانتیں یہ ساری میرے ہاتھ میں آ جائیں گی اور میں دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اقتدار بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امیر عشرۃ، جو 10 آدمیوں کے اوپر حکمران اور امیر اور ذمہ دار ہوتا ہے، قیامت والے دن اس کو لایا جائے گا اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر گلے کے ساتھ ایسے باندھے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کا عدل اور اس کا انصاف اور اس کا صحیح طرز عمل یہ تو اس کو چھڑا دے گا، وگرنہ اگر اس نے زیادتی کی، خیانت کی اور ان کے ساتھ ظلم کیا تو یہ 10 آدمیوں کا امیر جو ہے یہ قیامت کے دن پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ اس کو حاصل کرنا ہے۔ پہلے تو خیر یہ سیاسی لوگ ہی تھے، اب تو ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی اس میدان میں بہت آگے ہیں، اگرچہ ان کا یہ منشا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے آ کر جو ہے وہ دین کا نفاذ کریں گے، اور چلو آگے آ کر دین کے نفاذ کرنے کے لیے تو تم اس لائن میں لگے ہوئے ہو، جو تمہارا راستہ ہے وہاں تو تم دین کا نفاذ کر لو، جو تمہارے اختیار میں ہے وہاں تو دین کا نفاذ کر لو۔ ہمارا چلن ہے کہ ہم زیادتی کرتے ہیں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قوت ظاہر کرنے کے لیے، اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے قبضے کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، لوگوں کو نیچا دکھاتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹے مقدمے دائر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رسم اور یہ چلن یہ تباہی کا چلن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کسی پر ظلم کرنے سے بچو۔ قدسی حدیث اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم محرما فلا تظالموا، لوگو
میں مالک ہوں، خالق ہوں، جو چاہوں کروں، کوئی کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن میں نے اپنے آپ پر ظلم کو ممنوع قرار دیا کہ میں ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں ظلم نہیں کروں گا، اور تمہیں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ظلم نہ کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں یہ 4 مہینوں کی طرف لوٹتی ہے ضمیر فیہنہ کی، اور بعض کہتے ہیں 12 مہینوں میں ہی انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو دوسرے پر ظلم کرتا ہے یہ دوسرے پر ظلم انسان کا اپنے آپ پر ظلم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے قیامت والے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اللہ رب العزت نے وہ عدل اور انصاف کا دن بنایا ہوا ہے، اس دن عدل اور انصاف ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ مار کے تکلیف پہنچائی ہے، زخمی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو بھی بدلہ لے کے دے گا، اور یہ قصاص لے گی اپنا اس سینگ والی بکری سے۔ جانوروں کے ظلم کا بھی اللہ رب العزت نے اس دن محاسبہ کر کے اور ان کو جزا دینی ہے، اور انسانوں کا ظلم تو کس طرح ان کو پکڑوا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی آدمی کو انسان دیکھے کہ اللہ رب العزت نے اس پر کرم کیا ہے تو انسان کہے ایدہ ککھ نہ رہے، یہ برباد ہو جائے، اور اللہ اکبر اس کی زوال نعمت کی تمنا کرے، اور پھر اس کو بدنام کرنے کے لیے وہ اسی جاننے ہیں انہوں ایدہ فلانا فلانا انجو ہندہ سی، ایدہ کل انجو ہندہ سی، ایدہ کل میرے کو اس طرح آیا سی، آج اس طرح ہو گیا۔ اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی برائی کرنے کے لیے اس کے بارے میں ایسی زبان کھولے، یہ حسد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حسد سے بچو۔ یہ حسد ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کو کوئی چھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے لوگ اس پر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی ہے۔ اور حاسد جو ہوتا ہے یہ زندگی میں اس کو سکھ نہیں ہوتا، یہ ہر وقت دکھی رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اپنے اندر کی آگ کے ساتھ خود ہی جلتا رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو حسد سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ ہاں، جس کو اللہ نے نعمت دی ہے دیکھ کے کہا کرو ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہ برکت دے، اللہ سلامت رکھے، اللہ اس نعمت سے اس کو متمتع فرمائے، اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے نفع اٹھائے، اور اس کو استعمال کرے۔ اور اللہ رب العزت سے دل میں دعا، دل میں چاہت آتی ہے کہ مجھے بھی مل جائے، تو یہ کہے یا اللہ اس کو، اس نعمت کو اس کے لیے مبارک کر دے اور مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ رشک ہے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایدے کول نہ رہے، ایدہ ککھ نہ رہے، ایدہ سارا کچھ رڑ جائے، ایدی ہر شے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اور بغض نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے متعلق کرود، کوڑ اور گرا دے کر، دل میں نفرت اور کراہت کی گرا دے کر دل کے اندر باندھا ہوا ہے کہ میں نے اس کو ساتھ جو ہے نا سیدھے نہیں ہونا، اور اگر یہ میرے دانت کے نیچے آ گیا تو میں نے اس کو بتا دینا ہے کہ میں کیا ہوں۔ یہ بغض، اندر کی عداوت، اندر کی دشمنی، یہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ نہیں رکھنی چاہیے۔ لا تباغضوا ولا تحاسدوا اور ولا تدابروا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے کو ملو تو کھلتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو عافیت دے، آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، آپ کی زندگی میں برکت دے، صحت میں برکت دے۔ ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرو۔ عربوں کا بڑا اچھا طریقہ ہے، جب ملتے ہیں حیاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ یعطیک العافیہ، اللہ آپ کو عافیت اور سلامتی بخشے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ پہلے تو سلام ہی نہیں کرتے، اور سنا کیا حال ہے، تگڑا ہے۔ بھائی ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، گھر میں بھی جاؤ سلام کرو، گھر سے آؤ سلام کر کے نکلو، گھر میں جاؤ تو سلام کرو جا کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے بندے ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کا ضامن ہوں، میں ان کا ضامن ہوں۔ کیا، کس چیز کا ضامن ہوں؟ اللہ کہتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، ان عاشا رزق و کفیہ و ان ماتا ادخلتہ الجنہ،
اگر یہ زندہ رہے گا تو میں اس کو رزق دوں گا اور اس کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اللہ ضامن ہے، اور اگر یہ فوت ہو گیا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اللہ ضامن ہے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں جاتا ہے تو سلام کہتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے تو سلام کہتا ہے۔ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہماری یہ چلن ہے، گھر میں جاتے ہوئے سلام کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، اور عزیزوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو سلام کہتے ہوئے ہمیں یہ آتا ہے ان کا رہا ہے اور سلام آخنا۔ میرے بھائیو سلام کہیں، افشو السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرو، سلام پھیلاؤ، تدخل الجنت بسلام۔ اور بھی دوسری چیزیں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھانا کھلایا کرو، رات کو نوافل پڑھا کرو، اور سلام کو عام کیا کرو، اللہ رب العزت سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، بغض سے بچاؤ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ملو تو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ، خندہ روئی کے ساتھ ملے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، اور سلام کہیں اور مصافحہ کریں۔ اللہ اکبر، جب مصافحہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو اللہ تعالیٰ گناہ جھاڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ جھاڑ دیتے ہیں۔ اور بد زبانی نہ کریں، گالی نہ دیا کریں۔ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، مذاق میں تیری ایسی، فلاں ایسی، تو ایسے، فلاں ایسا، نہیں، نہ بد زبانی کرنی چاہیے اور نہ گالی گلوچ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم والظلم، لوگوں ظلم سے بچو، وَإِيَّاكُمْ الْفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ، بد زبانی اور یاوہ گوئی سے بچو، بد زبانی سے بچو، گالم گلوچ، گندا بول نہیں بولنا چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، برا لفظ نہیں نکالنا چاہیے۔ ہمارے منہ سے ایسے ہی گالیاں نکلتی رہتی ہے، کسی کی ماں کو گالی دے دی، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، اور کسی کو خود کو گالی دے دی، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، ہمازہ لومازہ، تانے دینے والا اور عیب چینی کرنے والا اور ذلیل کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو حماز مشاء بن نمیم، اللہ نے قرآن میں بھی اس کی مذمت کی ہے، اور قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہ آدمی جو کہ لوگوں کے عیب ان کے سامنے ذکر کر کے ان کو ذلیل کرتا ہے، اور ان کے نقائص اور عیب جو ہے ان کو تلاش کر کے ان کو تانے دیتا ہے، ہمز اور لمز کرتا ہے، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ایسا ہونا چاہیے جو خوش کلام ہو، جو میٹھی زبان والا ہو، اور اس کی زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ اور فرمایا ایاکم والفحش والتفاحش ان اللہ لا يحب الفحش والتفاحش، اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان بد زبان ہو، بد کلامی کرنے والا ہو، نہ تو یہ کہ آدمی روا روی میں کر دے، اور نہ تکلف کے ساتھ سوچ کر ایسی گالی نکالے کہ وہ سمجھے کہ ایسی گالی اس کو کسی نے نہیں دی ہوگی۔ اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ چھوڑنا چاہیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، ہرس شدید قسم کی اور بخل شدید قسم کا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، یہ چیز بھی انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، یہ شح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اس اندر کے شح سے بچ گیا، بخل شدید قسم کا، طمع اور لالچ شدید قسم کا، اس طمع اور لالچ سے بچ گیا اور اس بخل اور حرص سے بچ گیا، جو آدمی اس سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ تو آج یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، اسی سے ہی انسان جو لینا ہوتا ہے اس کے لیے تو چاہتا ہے کہ میں چھین کر لے لوں، جو دینا ہوتا ہے تو کہتا ہے کسی طرح میں بچ ہی جاؤں، مجھے نہ دینا پڑے، حصہ دینا پڑے، اس سے بھی بھاگتا ہے، اگر کسی کا حق بنتا ہے وہ دینا پڑے اس سے بھی بھاگتا ہے، حتیٰ کہ لوگ قرض لے کر قرض دینے سے بھی بھاگتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو لوگوں کا مال ہمارے ہاتھ آ گیا، بہت اچھا ہوا۔ مارکیٹ کے اندر ہم سنتے رہتے ہیں، فیصل آباد کی مارکیٹ میں، سوتر منڈی کے اندر کروڑوں روپیہ لوگوں کا لیا، اکٹھا کیا، اور اس کے بعد غائب ہو گیا اور بھاگ گیا، بیرون ملک جا کے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا، اور وہ دینے والے بیچارے وہ دیکھتے رہ گئے کہ وہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، کہ قرض کا معاملہ بھی بڑا سنگین معاملہ ہے، جس کے ذمہ قرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدین، قرض سے بچو، قرض لینے سے بچو۔ یہ اللہ اکبر، یہ دن کے وقت انسان کے لیے پستی کا باعث ہوتا ہے، انسان آنکھ نہیں اٹھا سکتا، وہم باللیل، اور رات کو انسان کے لیے فکر کا باعث ہوتا ہے کہ میں نے پیسے دینے،
اس لیے بغیر ضرورت کے قرض نہیں لینا چاہیے، اور اگر لے تو اسے جتنی جلدی ہو سکے واپس کرنا چاہیے، اور اپنے ذمے لے کر مرنا نہیں چاہیے جب تک ادا نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان کی خلاصی نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان فضول خرچی سے بچے۔ ہمارا رویہ اور ہماری زندگی فضول خرچی کی ہے، ہم بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، کیا سرکار کی سطح پہ ہو، کیا عوام کی سطح پہ ہو، کیا انفرادی سطح پہ ہو، کیا اجتماعی سطح پہ ہو، ہر جگہ ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ جتنی ضرورت کے ساتھ کام ہو سکتا ہے اتنا خرچہ نہیں کرتے، بلکہ بہت بڑھ چڑھ کے خرچہ کرتے ہیں کہ لوگ اگر واہ واہ بلے 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 بڑا کمال دا اجتماع کیتا ہے، بڑی ٹھاٹ دا جڑا نا کھانا بنایا، بڑیاں ڈشاں سن ولیمے دے وچ، بڑی شاندار برات سی، بڑے لوگ آئے سن، کاراں دی ڈائناں لگیاں سن، کاراں بڑیاں بڑیاں اعلیٰ تو اعلیٰ سن۔ ہم بڑا بننے کے لیے بڑی فضول خرچی کرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں اور زمینیں بیچتے ہیں اور اثاثے بیچتے ہیں، اور بڑا بننے کے لیے یہ فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح، وہ شادی کرتے ہیں مبارک مبارک کہتے ہیں نا، اور چاہتے ہیں کہ شادی مبارک ہو جائے، تو فرمایا سب سے زیادہ برکت شادی میں آتی ہے کس چیز سے؟ ایسرہ مؤونتاً، جس پر خرچہ تھوڑا ہے، جس پر خرچہ تھوڑا ہے، تھوڑے خرچے کے ساتھ شادی کر لی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام سادگی سے کیے ہیں، اور گھر بنانے میں بھی سادگی ہونی چاہیے۔ یہ چیزوں کو سجانا اور ان کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا، اس کی جو باہر کی جو اس کی دکھائی دینے والی چیز ہے اس کو زیادہ بہتر خوبصورت بنانا، اندر بھی اس کی ڈیکوریشن کے لیے بہت زیادہ خرچ کرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال میں برکت نہیں ہوتی وہ مٹی میں خرچ ہوتا ہے۔ اس مٹی پہ ضرورت کے لیے انسان کو پیسہ لگانا چاہیے، اور بلا ضرورت اس کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المتشبع بما لم یؤتا کلابس ثوب زور، فرمایا جو اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا وہ ہے نہیں ہے، کپڑے پہن کے، کسی کی گاڑی مانگ کے، کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی تعلق جوڑ کے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں، بڑا سردہ حال ہوں، اور اندر سے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسے ہے جس نے دو چادریں جھوٹ کی پہنی ہوئی ہے، اوپر بھی جھوٹ اور نیچے بھی جھوٹ، جھوٹ کا لباس پہن کے وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور لافظ نہیں کرنا میرے پاس یہ ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، یہ چیز بھی جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ یہ معاشرے کی رسم بھی قابل اصلاح ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر ایک جو بہت ہی بری رسم ہے وہ اپنے قوم، قبیلے اور خاندان اور اپنی ذات پات کے اوپر فخر کرنا اور گھمنڈ کرنا۔ اسی جٹ انہیں، اسی راڑے انہیں، اسی بٹ انہیں، اسی فلانے انہیں، اسی فلانے انہیں بھائی، اور پھر ہم فلاں کے نسل میں سے ہیں، ہم فلاں کی نسل میں سے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم راجہ ونے پال کی نسل میں سے ہیں، اور کوئی کہتا ہے ہم جے پال کی نسل میں سے ہیں، اور ان پہ اوپر فخر کرنا ہے جو جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، ان کی اولاد ہونے پر فخر کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ رب العزت نے جاہلیت کا ماں باپ پر اور خاندان پر، قوم قبیلے پر فخر کرنے کا جو گھمنڈ اور غرور تھا، اللہ نے تم سے دور کر دیا ہے۔ اب میں مسلمان ہوں، اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، اللہ تقوی شعار بنا لے، اپنا فرما بردار بنا لے، میرے لیے یہی عزت ہے، یہی کرامت ہے، یہی میرا اعزاز ہے، اور یہی میری برتری ہے۔ اور باقی کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی خاندان سے ہو، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے مال پر، نہ اپنے عہدے پر، نہ اپنے خاندان پر، نہ اپنے قوم قبیلے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحی الیہ، اللہ نے میری طرف وہی فرمائی ہے ان تواضعوا، کہ فروتنی اختیار کیا کرو، نیچے بن کے رہا کرو، بڑے نہ بنا کرو، اپنے آپ کو اٹھایا نہ کرو، اپنے آپ کو نیچا رکھا کرو۔ لا یفخر احد علی احد، کوئی کسی پر فخر نہ جتائے، اور لا یبغی بعضکم علی بعض، کوئی دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز پر فخر کرتے ہو؟ الرجلان
الناس رجلان، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، برٌ تقی کریم علی اللہ عز وجل، ایک تو وہ ہے جو نیکوکار ہو، تقوی شعار ہو، پرہیزگار ہو اور اللہ کے ہاں اس کی عزت ہو، اور اللہ اکبر فاجر شقی، یا بدکار ہے، بدبخت ہے اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں۔ اور خاص طور پر اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی، فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَفَاخُرِهِمْ وَتَعَاظُمِهِمْ بِالْآبَاءِ، یہ جو اپنے باپ دادوں پر اور اپنے قوم قبیلے پر فخر کرتے ہیں، یہ اس سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ اتنے ذلیل ہوں گے جیسے گندگی کے کیڑے ہوں گے، ان کی اللہ کے ہاں وہی حیثیت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ خاندان پہ گھمنڈ یہ انسان کو جائز نہیں ہے، انسان کے لیے روا نہیں ہے، انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ذات پات کے مسئلے ہیں یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، دین کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی شعار ہے وہی اللہ کے ہاں معتبر اور اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہے، اللہ اس کو عزت دینے والا ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ عزت والا وہ ہے جو صاحب ایمان ہے۔ اس لیے انسان کو تقوی کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور باقی جن چیزوں پر ہم فخر کرتے ہیں یہ چیزیں فخر کرنے کی نہیں ہیں۔ مال آج ہے کل نہیں ہے، یا گھر، یہ مربے، یہ جائیدادیں آج آپ کے پاس ہے، کل کسی دوسرے کے پاس ہوں گے اور آپ ہوں گی اور آپ خالی ہاتھ قبر میں چلے جائیں گے۔ ان پر کیا فخر کرنا ہے؟ اور دین پر بھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں بڑا نیکوکار ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، تم گناہ نہ کرو، تقوی شعاری اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو، ایسی زندگی اپناؤ جو تقوی شعاری اور پرہیزگاری والی ہے، لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ، تو مجھے اور بڑی خطرناک چیز کا ڈر ہے کہ تم کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ العجب، خود پسندی، اپنی نیکی پر غرور کرنا، اپنی تہجد پر غرور کرنا، اپنے عقیدے پر غرور کرنا کہ میں ایسے عقیدے کا مالک ہوں، میں ایسا ہوں۔ یہ کیا جو کچھ ملا ہے یہ سب اللہ کی دین ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اور دوسروں کی خیر خواہی ہونی چاہیے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ان تک پہنچانا چاہیے، ان پر اپنے آپ کو برتر اور بڑھ کر بتانا جو ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ ہیں اور تم یہ ہو، نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت ہمیں حقیقی اور سچا مسلمان بنا دے۔ آؤ ہم سب کو مل کر سچے مسلمان بننا چاہیے، حقیقی مسلمان بننا چاہیے، وہ مسلمان بننا چاہیے جو اللہ کے قرآن کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو اپنائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ دین کے معاملے میں بہترین نمونہ ہے۔ دین کے معاملے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کیا جائے تو وہ مردود ہے، قابل قبول ہی نہیں۔ اور دنیا کے معاملے کے اندر بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دنیا کے بڑے نامور اور بہترین انسانوں کے متعلق، دی 100 بڑے بڑے انسان جن کو اس نے بہت بڑا سمجھا ہر میدان میں، اور اس نے سب سے اوپر جو نام لکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا۔ اور پھر وہ سوال کرتا ہے مقدمے میں اور جواب بھی دیتا ہے، کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو مذہباً عیسائی ہے اور پیشے کے اعتبار سے تو سائنٹسٹ ہے اور تو نے کتاب لکھی ہے دنیا کے بڑے انسانوں کے متعلق، اور تو نے سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، تو خود عیسائی ہے، تیرا مذہب یہ نہیں ہے، اور تو سائنٹسٹ ہے، تو تاریخ کے اندر ان کو تو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں یہ ماننے پر کہ کیا دین اور کیا دنیا، کیا دین اور کیا دنیا دونوں اعتبار سے اگر کوئی عظیم ترین شخصیت ہے، کوئی انسان ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان سے اوپر کوئی انسان نہیں ہے، دین میں بھی کامل و اکمل اور دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ اور افضل۔ تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور ان کے اخلاق اور ان کے طریقے اپنانے چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب الادب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے نام سے پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر آداب بیان کیے گئے، اور اسلامی آداب کی کتابیں علماء نے لکھی ہوئی ہیں، اسلام کے آداب۔ ان کتابوں کو پڑھ کر اپنے اخلاق اور آداب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ رسم و رواج والا موضوع چونکہ بڑا حساس بھی ہے اور بڑا طویل ہے، اس لیے بس میں نے چند اشارے کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں
قرآن و سنت کا پیرو بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والا بنائے، اور ہمارے اخلاق، ہماری عادات اور ہمارے رسوم و رواج وہ جاہلیت والے نہ ہوں، وہ باپ دادے کی پیروی والے نہ ہوں کہ ہمارا خاندان کا رواج یہ ہے، ہمارے بڑوں کا طریقہ چلن یہ ہے۔ نہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا اور تابعین کا طریقہ کیا تھا، جو امت کے پہلے نیک لوگ ہو گزرے ہیں، ان لوگوں کا روش، ان کی روش اور ان کا طریقہ کیا تھا، اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو کسی کے ساتھ تشبہ اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ مشابہت اور ان کے طور طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے آج بے حیائی کے اندر اور بے راہ روی کے اندر لوگ مغربی تہذیب کی پیروی کر رہے ہیں، اور بہت ساری ہندوانہ رسمیں اور ہندوانہ طور طریقے، بلکہ ہندوانہ فیشن اور ہندوانہ چلن ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کر رہا ہے، اتر رہا ہے، سرایت کر رہا ہے، گہری جڑیں بنا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو اپنی تہذیب و تمدن جو ہے ان کے اندر اتار دیا ہے۔ ان کے تشبہ سے، ان کی مشابہت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ انہی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ تو نہ مغربی تہذیب کو اپنانا ہے، نہ ہندوانہ تہذیب کو اپنانا ہے، نہ کافرانہ تہذیب کو اپنانا ہے۔ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اور ہمارا طور طریقہ اور ہمارا چال چلن کیا ہے؟ اسلام والا، اللہ کی فرما برداری والا، تقوی شعاری والا، پرہیزگاری والا، تواضع والا، اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی اکڑنا نہ، اور زمین پر تواضع کے ساتھ چلنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اللہ اس کو سربلندی عطا فرما دیتا ہے، سرفرازی عطا فرما دیتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز مکرم محترم کا، جو اس کانفرنس کا اور اس کے رفقاء کا جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اہل علم کو دعوت دیتے ہیں، اور آپ لوگ بھی محبت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں آپ کا بیٹھنا اور جمع ہونا یہ اس حدیث کا مصداق ہو کہ جو لوگ اللہ کا ذکر سننے کے لیے، قرآن حدیث کی باتیں سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کے نام لے کر اپنے فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں گواہ رہنا فرشتوں میں نے ان کو بخش دیا، یہ جنت کے طالبیں میں نے ان کو دے دی، یہ جہنم سے ڈرتے ہیں میں نے ان کو بچا لیا۔ اور جب نکل کے جہاں سے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں سمیٹ کے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے گھروں کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ کی رحمتیں سمیٹ کر تم جا رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔